پروردگار مہربانی فرما دے کہ جڑا ایڈی سونی آواز نال گانے پیا گاندا ہے کاش انہی آواز گانے دے نال آئی ہوندی کہ تیرے قرآن پڑھن دے نال لیندا آپ دعا منگ کے چلے گئے آدھان ویلا ہویا فری ہویا گایا وہ محفل ختم ہو گئی باہر نکلیا کسی بندے نے انہوں پکڑ کے انہیں آکھا جاننا ہے معاملہ کی پیش آیا ہے آدھا نہیں جانتا آدھا تو گانے گان لگیا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کو جاننا ہے آدھا ہاں جاننا آدھا انہوں نے گزرے ہویا ہے انہوں نے تیری آواز سنی ہے اللہ بھی بارگاہ میں اندر روگے التجا کر رہے سن پروردگار کی سنی انہوں آواز دیتی ہے کاش کے تیرا قرآن پڑھتا ہے انہیں آنکھیں سجیدہ سے انہوں جملہ بولے آئے ہاں جملہ بولے آئے یارا سیدہ سے میرا نام لے آئے ہاں تیرا نام لے آئے آدھا دس میں انہوں نے کارتا پتا میں جانا پتا پوچھ کے حضرت عبداللہ بن مسعود گھر گیا دروازے دے دستک دی دی عبداللہ بن مسعود بارے پوچھا نوجوانہ کونے عرض کی دیوے سونا جی دے واسطے دعا کر گیا ہے او میں اوڑا جی دے واسطے دعا کر گیا ہے او میں او بھئیاں تسا دعا فرمائیے او میں ہونے اللہ دا قرآن پڑھاؤ میں اللہ دا قرآن پڑھیا کرا کی فرمایا کنتم خیر امت مخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر فرمایا ایسا بہترین امت بنایا ہے بنا کے جڑا کام سے ملایا ہے دوسرے کی دعوت دینی ہے اور برائی دروغ نہ سجنوں خدا را زندگی اللہ نے امانت دے دنیا دے اون دا قانون دے موجود ہے پہلا یہ پایا ہوئے گا پھر پتر آئے گا لیکن جان دا ندام کوئی پتا نہیں پہلا پتر جائے گا یا پا جائے گا یہ زندگی سنو اللہ نے امانت عطا کی دیئے یہ زندگی دے اندر جیڑا محبوب ساری ذات رو گے تیرے تے میرے واسطے دعا کر دے رہے اس محبوب دی غلامی دا دم بھر دیا ہویا عملی طور پہ اپنی زندگی دیو محبوب دی زندگی نو نمونہ بنا کے جڑا تعالی صلاۃ والسلام نے طریقہ دسیا ہے جڑا مقصد ادا فرمایا ہے اس مقصد نو سمجھ دیا ہویا اس محبوب دیا وفاواں نو سمجھ دیا ہویا اس محبوب دی تکلیف درد نو سمجھ دیا ہویا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی غلامی کر لئیے اس زندگی نے ختم ہو جانا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے اندر تشریف فرمانے صحابہ دی محفل لگی ہوئی میرے نال پاک آقا دے قرآن دا نزول ہویا وہ آیتاں جس کے اندر اس امت نو عذاب دا ذکر ہے میرے حضور نے جدوں ذکر سنیا ہے اٹھ کے صحابہ دے وچوں باہر نکل گئے صحابہ نے سمجھیا کسے قضائے حاجت دے واسطے یا کسے کام دے واسطے نال پاک گئے نے تھوڑی دیر گزر گئی گھنٹہ گزر گیا دو گزر گئے صحابہ اٹھے پتہ لگا پریشان ہو گئے حضور واپس نہیں آئے باہر نکل کے صحابہ پہ ڈھونڈ دینے حضور نے ڈھونڈ دیا ایک دن پورا گزر گیا اگلا دن بھی گزر گیا دن گزر گئے حضرت سیدنا بلال حبشی مدینے دیا گلیاں دے اندر بلبلا رہے سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ گھر دے اندر اس قریب جنتر نے میرے ابا جان بیٹھے نے صحابہ کی اکھاں وچ سنے سارے صحابہ دا برا حال ایک دوجے نو پوچھ دے رہے او تینوں پتہ ہوئے او کہندا مینوں نہیں پتہ تین دن گزر گئے اے پہاڑی دی طرف گئے ایک چرواہا ملیا او چرواہے دے کولوں پوچھیا کدھر ساڈے آقا نہیں ویکھے میں تواڈے آقا دا نام کی ہے انہاں دسیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے آقا دا نام محمد ہے انہاں کہیا ایڈا سونا نام ہے میں تے زندگی دے اندر پہلی بار سنیا سبحان اللہ یہ تے نام میں زندگی وچ پہلی بار سنیا انہاں کہیا کدھر ساڈے آقا نوں ویکھیا ہووی آندا میں تواڈے آقا نوں نہیں جاندا میں نہیں ویکھیا آندا
پر ایک گل دسنا وا اس دا جنت کوئی بڑا سونا ہے کوئی بڑا سونا ہے بڑی دردناک آواز لے کے روتا ہے داروں قطار رو رہا ہے آدھا دن گزر گئے نے میں بکریاں لے کے آنا بکریاں تو ہوٹیاں ہوندیاں نے آنکھ اس غار دے کول بیٹھ جانیاں نے بکریاں بھی روندیاں نے چکدیاں کوئی نہیں شام نو بڑی مشکل نال جانیاں نے صحابہ نے پوچھیا چرواہے دس اور رون والے دی زبان دے اوتے جملے کیڑے نے آنے جڑے میں جملے سنے نے رات دے اندر سر سجدے دے اندر رکھ کے دعائیں ہوئی کر آئے رب حبلی امتی یا اللہ میری عمر میں نے عطا فرما دے صحابہ نے سمجھ گئے کہ میں کنن والی کوئی ہستی ایک کائنات اندر رب نے ہستی بھیجی ہے جڑی اپنی امت کا اتنا درد رکھ دی ہے میرے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر صحابہ حضرت جناب حاضر ہوئے نے ویکھیا کہ جو کے لیے پتھر نو کیندا ہے او جو تے میرے آقا علیہ السلام نے پیشانی رکھی ہوئی ہے جان جناب رو رہے نے دعائیں ہوئی کر رہے نے پروردگارا میری امت دی بخشش فرما رو رو کے دعائیں کر رہے نے تاجدار اسلام نے کی سونیا مہربانی فرماؤ ساری اٹھا لو آقا نے فرمایا ابو بکر پیچھے ہو جا نہ چر میرے اللہ نے میں نے حکم نہیں دینا کہ سونیا تیری امت دی بخشش فرما دی ہے میں سارے انہیں دیر تک نہیں اٹھانا سارے صحابہ نے ڈنڈا کی دیا صحابہ نے اکھاں وچ بھی آنسو آنے حضرت سلیمان فارسی نو دے دیا جاؤ مولا علی شیر خدا لیا کو اے سجدہ کائنات نو آکھن اگر سجدہ پا کے آگے آکھنیاں حضور انہاں دی گل من لیندے نے تے سلیمان فارسی گئے نے مولا علی پاک نو جا کے دسیا ہے سجدہ پاک نو مولا علی پاک نے دسیا سجدہ پاک نے پڑھنا کیتا پڑھنا کر کے اس گھر وچ جدوں پہنچیا نے صحابہ سارے باہر نکل گئے حضور دی بارگاہ دے اندر رو کے بیٹی عرض کرتی ہے ابا جان او جڑی بیٹی دے واسطے مسند بچھاندے ہو جڑی بیٹی آ جاوے اٹھ کے استغفار کر دے ہو ابا جان او بیٹی آئی ہے ابا جان سر سے کجھ اٹھا لو سیدہ مانگ نے جملے بولے لے میرے لجبال نبی فرمایا بیٹی میرا پیچھے ہو جا جدو تک میرا اللہ میں نو حکم نہیں فرماوے گا سونیا واڑی امت دی بخشش فرما دیجئے میں سر سجدے جو نہیں جھکنا امام الانبیاء عرب دے اندر اگر کسے بندے دا ترلا کرنا ہوئے ترلے دین دا حاضر نہیں ہوئے یا عورت اپنی چادر سر سے اتار کے رکھ دیئے یا مرد اپنے سر سے پگڑی اتار کے رکھ دیتا ہے سیدہ کائنات نے اپنی چادر اتار کے آکھیا پروردگارا میرے ابا جانی امت دی بخشش فرما دے میں محنت کرنے اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جمیل فرمایا جا میرے یاروں کہہ دے سونیا سر سجدے وچ اٹھا لو جنہیں تساں آکھو دے باقی امت دے بارے میں ہوئی کر لگا جنہیں تسی آکھو دے میں انہیں کر لگا ایڈا لجبال نبی ہے میرا دل کرتا ہے نبی آکھنا کیوں کرنا محبت نال گونج بیٹھے نہ کیوں کرنا منو ہر دم تمہارا یا رسول اللہ دی چھال آوے نہ کیوں کرنا
ہر وقت ہر لمحے سانو یاد کیتا ہے ساڈے واسطے جناب اللہ قرآن دے اندر فرمایا ہے فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فرمایا میرا نبی ہوئے تواڈے وچوں ہی بھیجیا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم فرمایا تحقیق کا رسول بھیجیا ہے تواڈے وچوں تواڈے وچ رسول بھیجیا ہے کی فرمایا اس رسول کی شان کی ہے تواڈا مشقت دے اندر پینا تواڈا تکلیف دے اندر آ جانا ہے اس نبی نو گوارا گوارا نہیں کہ تو انہوں کرنا بھی چھوپے اس نبی نو گوارا نہیں تو انہوں کوئی تکلیف بھی آوے اللہ نے فرمایا انہوں نے سبتا یا اپنی آدھا کتنیا نے فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم مومنین کے واسطے رؤوف یہ تے رحیم بھی مومنہ کے واسطے رؤوف یہ رحیم بھی امام الانبیاء علیہ السلام ایک میرے آقا علیہ السلام کی مہربانی حضور دی کرم نوازی سانو یاد رکھیا ہر مقام دے یاد رکھیا جنہ کی تربیت میرے آقا نے کی